السلام علیکم دوستوں. یہودیوں کی لال گائیں اور اس کی قربانی کے حوالے سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوگا. تفسیر قرآن کی سیریز میں اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں اس گائیں کے ذبح کی بات ہو رہی ہے. یہ پورا قصہ در حقیقت ایک تمثیلی انداز سے بیان ہوا ہے، اور جب ہم اس تمثیل کو ڈی کوڈ کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں بہت ہی گہری بات چھپی ہوئی ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ ہی اپنی قوم سے اِنَّا بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم سب کو ان کے تذبحوا تم سب ذبح کرو بقرہ ایک گائے. دوستو قرآن کریم جب کسی جانور کا نام لیتا ہے تو عمومی طور پر وہ نام تمثیلی طور پر لیا جاتا ہے، میٹافوریکل انداز میں لیا جاتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتا ہے کہ اس کا انداز بیان تمثیلی ہے. وہ شرماتا نہیں اس سے کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر شے کی کوئی تمثیل دے کے بات کو واضح کرے. جو لوگ ان الفاظ کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں وہ اس کے گہرے مفہوم سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو عقل و دانش سے ایمان کی روشنی سے ان پہ غور کرتے ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی یہاں قرآن کریم بقرہ کے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے. بقرہ کے معنی گائے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ گائے کی مثال کے ذریعے سے ایک بہت بڑی حقیقت کو ہم پر بیان کر رہا ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم سب مل کر ایک گائے ذبح کرو، لیکن یہاں ان کی قوم اس کے جواب میں کہتی ہے قالو انہوں نے کہا آتتاخذونا کیا تم بناتے ہو ہمارا ہزوا مذاق. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا اس نے کہا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ سے ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلین میں سے. یعنی کہ جہالت ایسی چیز ہے جس سے ایک نبی پناہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. آگے ہے کالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ما کیسی ہو ہیا وہ کالا اس نے کہا انہو بے شک وہ یقولو وہ فرماتا یعنی اللہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن گائیں لا فاردن نہ بوڑھی ہو ولا اور نہ بکرن نو عمر ہو اوانن بالکل جوان بینا ذالکا اس کے درمیان ففعلو پس تم کرو ما جو تومرونا تم کو حکم دیا جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گائیں کیسی ہو، تو کہا گیا کہ نہ بوڑھی ہو نہ نو عمر ہو، بالکل جوان ہو. دوسرے انسان کی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جو انسان غلام ہو یا جس کا شعور بالغ نہ ہو وہ اپنے اوپر بھروسے سے زیادہ دوسرے لوگوں کی انڈوزمنٹ کا بھوکا ہوتا ہے. جب تک دوسرا بندہ کوئی انڈوز نہ کر دے تب تک اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ وہ کام بندہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں. یہ اس لیے کہ سوسائٹی نے ان کی اس غلامانہ سوچ کو پروان چڑھایا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خود سے کوئی قدم نہیں اٹھا پاتے، اور اسی چیز کی عکاسی اللہ نے ان آیات میں کی ہے کہ یہ سوال در سوال کرتے رہے. کالو انہوں نے کہا ادو دعا کرو یعنی ہمیں رہنمائی دو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ماں کیسا ہو لونہا رنگ اس کا. لون معنی ہوتا ہے وہ چیز یا خاصیت جو ایک چیز کو دوسری چیز سے مختلف کر دے، اس لیے یہ لفظ رنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو کیسا ہو اس کا رنگ؟ کالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک وہ یقولو وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن ایک گائے ہو صفراؤ زرد رنگ کی فاقعن خوب گہرا ہو لونہا رنگ اس کا.
تسر خوش کرتا ہو، یہ وہی مادہ جس سے لفظ مسرور بنا ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ تو پوچھا گیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو کہا گیا کہ گہرا زرد رنگ جو دیکھنے والوں کو خوشی دے۔ آگے ہے قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ماں، کیسی ہو، یا وہ، انا، بے شک، البقرہ، یہ آ گیا جمع کا صیغہ، گایوں میں سے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لا محتدون، ہم راہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، گائے یہاں تمثیلی طور پر بیان ہوئی ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں سے گائے کی تفصیل اور کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جائے گی۔ کالا، کہا اس نے، انہو، بے شک وہ، یقولو، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃن، ایسی گائے ہو، لا، نا، ذلولن، اس کا مادہ ہے زال لام لام، جس سے لفظ ذلیل بنائے، تذلیل بنائے، یعنی کہ کسی کی سختی، منہ زوری کا ٹوٹ جانا، اور اس طرح ٹوٹنا کہ وہ فرما بردار بن جائے، کسی کو مجبور اور بے کس کر دینا، کسی کی خودداری، کسی کی ایگو، انا توڑ دینا۔ اور ذلول ہے جمع زلل کی، جو یہاں استعمال ہوا ہے۔ اب چونکہ گائے کی بات ہو رہی ہے تو اس لفظ کے یہاں معنی ہوں گے جوتی ہوئی، توسیرو، کہ وہ ہل چلاتی ہو، الارض، زمین میں، ولا، اور نہیں، تسقی، وہ سیلاب کرتی ہو، الحرسا، کھیتوں کو، مسلمات، بالکل صحیح سلامت ہو، لا، نہ ہو، شیئتن، کوئی داغ، فیہا، اس میں، کالو، انہوں نے کہا، الآنا، اب، جیتا، لایا ہے تو، بالحق کے، حق کو، فذابحوہا، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما، اور نہیں، کادو، وہ قریب تھے کہ، یفعلونا، ایسا عمل کرتے، یہ عمل کرنے والے وہ تھے نہیں۔ تو کہا گیا کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ جو نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو سیلاب کرتی ہو، صحیح سالم، غلطیوں سے پاک، داغوں سے پاک، اس قسم کی گائیں ہو۔ جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تب وہ ذبح پر راضی ہوئے۔ اور آگے ہے وما کادو یفعلون، یعنی کہ وہ ایسا عمل کرنے والے، یہ فیل کرنے والے تھے نہیں۔ اب آتے ہیں وہ دو آیات جہاں یہ بتایا جائے گا کہ یہ ذبح کا عمل کیوں کروایا گیا۔ وَإِذْ، اور جب، قتل تم، قتل کیا تم سب نے، نفسن، ایک نفس کو، فدراتم، فا مانے پھر، آخر میں جو تم ہے اس کے معنی تم سب، اور درا معنی ہوتا ہے دفع کا، ہٹانا، رد کرنا، مخالفت یا مدافعت کرنا۔ تو تم درا کرنے لگے، یعنی مخالفت یا مدافعت کرنے لگے اس قتل کی، یعنی کہ ایک دوسرے پر الزام بازی کرنے لگے۔ فیہا، اس میں، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرجن، نکالنے والا تھا، ما، جو، تم تھے، تکتمون، تم چھپاتے۔ آگے ہے فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضربوہ، ضرب لگاؤ اسے، بے بادہا، اس کے بعض حصے سے، اور آخر میں ہا ہے، یعنی کہ فیمینائن کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اور ضرب کے آخر میں ہو ہے جس کے معنی ہی ہوتے ہیں، میسکولائن ورڈ ہے، یعنی کہ وہ نفس جو قتل ہوا تو اس پر گائے کے حصے کی ضرب لگاؤ۔ کذالکا، جو حرف کاف ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تشبیہ دینا، تو کذالکا معنی اس طرح، یحیی، زندہ کرتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، الموتا، مردوں کو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو، عقل والے بنو، عاقل بنو۔
اب آپ دیکھیں یہاں ترجمے میں لکھا جا رہا ہے کہ گائے کا کوئی حصہ یا کوئی ٹکڑا اس مردے پہ لگاؤ، اس طرح مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں تصریف آیات کی طرف۔ اسی طرح کا ایک ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ریلیٹڈ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب مجھے دکھا کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں، مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ سوچئے دوستوں، وہ نبی جو خدا سے بات چیت کرتا ہے، جس کے دل پہ خدا کی وحی ڈائریکٹ آتی ہو، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے دل کا اطمینان کرنا ہے کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بہت وسیع ہے، یہاں ہر طرح کے سوال کو سنا جاتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ تم پرندے لو 4، اب ان پرندوں کو سدھاؤ، یعنی کہ ان کو ٹرین کرو، ان کی تربیت کرو، علیہ کا اپنی طرف، یعنی کہ ایسی تربیت کرو کہ یہ تمہاری طرف آنا سیکھ جائیں۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لیے کسی آواز کا استعمال کیا جائے گا، کسی سیٹی کا استعمال کیا جائے گا کہ جب بھی وہ آواز یہ سنیں گے وہ دوڑے ہوئے آ جائیں گے۔ اب جب سدھا لو تو پھر اس گروہ جو 4 پرندوں کا جو گروہ ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یعنی کہ ایک پرندہ ایک جگہ رکھ دو، دوسرا پرندہ دوسری جگہ پہاڑ کے کسی اور کونے کی طرف رکھ دو، اور مختلف کونوں میں یہ 4 پرندوں کا جو جھنڈ تھا اس کو بریک کر کے توڑ کے ایک ایک کر کے رکھ دو۔ اب اپنے مقام پر آؤ اور پھر ان کو آواز دو، وہی سیٹی یا جو بھی جس چیز سے بھی تم نے اس کو سدھایا ہوا ہے، تو تم دیکھو گے پرندے جہاں بھی تم نے رکھے ہوں گے وہاں سے اڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ لیکن جو پرندے تم نے ٹرین نہیں کیے ہوں گے ان کے لیے وہ آواز میٹر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اس آواز پہ ٹرین نہیں ہوئے ہوں گے، تو وہ لپکیں گے نہیں تمہاری طرف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہم انسانوں کے شعور کی، ہماری سوچ کی تربیت کی ہے، ہمیں ٹرین کیا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے جیسا اللہ نے کہا ہے تو ہمارا جو شعور ہے یا ہماری روح ہے، جو ہماری ذات ہے، نفس ہے، وہ ان اصولوں پہ سدھا دیا جائے گا، اور اس طریقے سے مرنے کے بعد ہمارا نفس بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، اسی طرف جہاں جس نے ہمیں سکھایا اس کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اب واپس اپنی آیت پہ آتے ہیں، وہ ٹریننگ کیا ہے، وہ سوچ کیا ہے، وہ شعور کی ٹریننگ ہے کیا؟ اس کے لیے کہا گیا کہ تم سب ایک بکرا کو ذبح کرو۔ بکرا کے معنی ہوتے ہیں چیرنا، کھولنا، گہرائی میں جا کر کوئی چیز واضح کرنا۔ باقر اس کو کہتے ہیں جو گہرائی میں جا کر حقیقت کو واضح کرے۔ تو بکر معنی کھولنا، چیر کے اندر سے لانا، اور جب آخر میں اگر آپ ہی لگا دیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے کھولا جائے، جس کے ذریعے سے حقیقت کو اندر سے لایا جائے۔ اور زراعت کے شعبے میں یہ ایک ذریعہ یا یہ کام گائے کرتی ہے، جو زمین کو چیر کر زمین کے اندر موجود بیجوں کے اندر سے زندگی باہر لے کر آتی ہے۔ اسی لیے بکرا کا لفظ گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہر انسان کی دوسری زندگی کا بیج ہمارے اندر رکھا ہے، اور وہ چیز یا وہ ذریعہ جو اس بیج میں سے اس کی زندگی کو باہر نکال کے لاتا ہے وہ ہے انسان کی سوچ، اس کا شعور۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنی پرانی بکرا، پرانی طرز عمل، پرانی طرز سوچ، اس کو ترک کرنا ہوگا۔ وہ سوچ جو غلامی کی زنجیروں کے تحت پروان چڑھی، جو آزاد ہو کر بھی غلامی کی طرف لپکتی ہے۔ فرعون سے آزاد ہو گئی تو بچھڑے کو معبود بنانے کی طرف بھاگ گئی، اپنے وطن کی جدوجہد کے بجائے وقتی آرام پر تکیہ کرتی ہے۔ منو سلبہ کو چھوڑ کر وہی فرعون کے غلامی والے کھانے کی طرف لپکتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ کس طرف لپک رہی ہے؟ جسمانی لذتوں کی طرف۔ لیکن انسان کو لپکنا چاہیے اپنی اگلی زندگی کی طرف۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے اندر کی وہی پرانی غلامانہ مردہ سوچ یعنی بکرا کو ذبح کرو۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جب اس کو کوئی نیا انداز فکر یا نئی سوچ یا نیا نظریہ یا نیا سسٹم دیا جائے تو اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، وہ ریزسٹ کرتا ہے۔ کسی بھی نئی چیز میں انسان انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، کیونکہ پرانی چیز پہ وہ ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے، اس لیے سوال در سوال کرتا ہے۔
اور ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے سسٹم کا وہ بینیفیشری بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ واضح کرو ہمارے انداز فکر یا ہماری سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ کہا گیا کہ وہ بکرا یعنی کہ تمہاری نئی سوچ نہ بوڑھی ہو نہ نوعمر، یعنی کہ نہ تو قدامت پرست ہو، قدیم روایتوں اور روش پر چلنے والی ہو، اور نہ ہی امیچور ہو، بچکانا پن ہو، ایک بالغ جوان سوچ ہو۔ مزید پوچھا گیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا گیا صفرا، جس کے معنی زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی اور سائنس میں بھی زرد رنگ کو زندگی، حرکت اور توانائی کی علامت مانا جاتا ہے۔ یہ نئی بکرا یعنی نئی سوچ زندگی سے بھرپور ہو، بصیرت افروز ہو، جاذب نظر ہو، تو دیکھنے والوں کے لیے جو غور و فکر کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے دل کو خوش کر دے۔ کس طرح کا انداز فکر ہم اپنائیں، ہماری رہنمائی کرو۔ تو کہا گیا کہ وہ بکرا جو نہ جھکی ہوئی ہو، یعنی کہ غلام نہ ہو، ذلیل نہ ہو، تذلیل شدہ نہ ہو، نہ پانی پلانے والی ہو، یعنی کہ جو موجودہ سسٹم یا موجودہ نفسیات ہے اس کو سیراب کرنے والی نہ ہو، اس کو پانی، اس کی پرورش کرنے والی نہ ہو، بلکہ مکمل طور پہ صحیح سالم مسلم ہو۔ اور مسلم معنی ہوتا ہے بلندی پہ جانا، بلندی پہ جانے والی ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب آگے آتا ہے اس واقعے کی مقصدیت، یعنی کہ ان لوگوں سے ایک نفس کا قتل ہو گیا، ایک نئی سوچ رکھنے والے لیڈر کا ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ قتل سے مراد ہوتی ہے جسمانی طور پہ مار دینا یا کسی کو بے ضرر کر دینا، غائب کر دینا۔ اور جیسا کہ ظلم کے سسٹم میں ہوتا ہے کہ جو پورا سسٹم ہے، یعنی کہ عدالت، سیاستدان، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، سب ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں غلطی وہاں سے ہوئی، انہوں نے کیا، اس طریقے سے بات گھومتی رہی اور یوں اپنا کردار وہ چھپاتے رہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ وہ سب ایکسپوز کرنے والا تھا جو وہ چھپا رہے تھے۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ نئی سوچ اپناؤ، غلامی کی سوچ کو درگزر کرو، اپنے فائدے سے ہٹ کے کلیکٹیو فائدے کی بات کرو، تو پھر جو وہ انسان جو قتل ہو گیا تھا، جو کلیکٹیو سوچ کا نمائندہ تھا، تو جیسے ہی نئی سوچ کو اڈاپٹ کیا تو اس انسان کا شعور، یعنی کہ اس انسان کا پیغام دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ یہاں مردہ وہ انسان نہیں ہے جو مر گیا، وہ تو جنت پہنچ گیا۔ مردہ سے مراد ہے وہ پوری مردہ قوم جو پہلے اس کے میسج کے تحت زندہ نہیں ہو سکی، لیکن جب یہ ذبح کی گئی، نئی سوچ اپلائی کی گئی، نئی اللہ کی وحی کو امپلیمنٹ کیا گیا، تو وہ میسج زندہ ہو گیا، یعنی کہ قوم زندہ ہو گئی۔ آپ پورے قرآن پر غور کریں تو اللہ اس کو زندہ کہتا ہے جس کا شعور، جس کا ضمیر، جس کی روح زندہ ہو، اور ایسے انسان کو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ کہتا ہے جس نے اپنی روح کو مار دیا ہو، جس نے اپنے ضمیر کو مار دیا ہو، جس نے اپنی روح یعنی اپنی اگلی زندگی کی شمع کو ہی مار دیا ہے۔ اب اس انسان کا وجود فقط اس حیوانی جسم کی زندگی کی حد تک ہے، آگے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس انسان کو چاہے آپ ابھی مردہ کہہ دو یا جسم کی موت کے بعد مردہ کہہ دو، بات یہ کی ہے، کیونکہ وہ وجود جو اس کا ہمیشہ کا وجود تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب بس صرف جان نکلنی رہ گئی ہے۔ جیسی جان نکلے گی، اس انسان کا جس کی روح مر چکی ہو، جس کا اصول، ضمیر سب مر گیا ہو، اخلاقیات مر گئی ہو، وہ انسان اپنے اگلی زندگی کی دوڑ میں فیل ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ مردہ ہے۔ شکریہ۔